مقام ہے کہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اسی مقام پہ مولا عباس کی شہادت ہوئی اور مولا عباس منہ کے بل گھوڑے سے زمین کربلا پر گرے. مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. مولا عباس کی دو حاجتیں تھیں. ایک حاجت یہ تھی کہ پانی کسی صورت خیام حسینی تک پہنچ جائے. ایک حاجت یہ تھی کہ جنگ کرنے کی اجازت مل جائے. مولا کی دونوں حاجتیں پوری نہ ہو سکیں. اللہ نے ان دو حاجتوں کے بدلے حضرت عباس کو باب الحوائج قرار دیا. حاجتوں کا دروازہ. عباس کی ہم نے دو حاجتیں پوری نہیں کی، اب تم آؤ اپنی حاجت عباس کے در سے لے جاؤ. برادران گرامی، میں کچھ مصائب پڑھوں گا. ایک مرتبہ اذن چاہا، اجازت چاہی، انشاءاللہ ہم جائیں گے خیمگاہ کی طرف. مولا سے کہا کہ مولا جانا چاہتا ہوں مقتل کی طرف. فرمایا کہ عباس آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. دو تین مرتبہ مولا نے اجازت چاہی. مولا حسین نے، آقا حسین نے اجازت نہیں دی. جب آخری مرتبہ اجازت لینے کے لیے آئے نا تو مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. فنظر یمیناً و شمالاً. حضرت عباس نے دائیں دیکھا، حضرت عباس نے بائیں دیکھا. کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علم بردار ہوں؟ وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اب تو گود کے پالے، ہاتھوں کے پالے اور محمد کے لاشیں بھی آ چکے. مولا اب تو اجازت دے دیجئے. کہا نہیں عباس آپ کو اب بھی اجازت نہیں ہے. بس ایک مرتبہ اندر داخل ہوئے اور آنے کے بعد دیکھا ننھی سکینہ سے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے تم حیدر کرار کی پوتی ہو، ایسا کرو کوئی مشکل ہماری حل کر دو، پانی کا سبب پیدا کر دو. بس ایسا سننا تھا کہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اب امام حسین کی جانب چلے. اور امام حسین نے دور سے آتا ہوا حضرت عباس کو دیکھا، ہاتھوں میں سکینہ ہے. ہاں حضرت گرامی، آپ نے دیکھا ہے نا ہمیشہ کہ حضرت عباس کے علم کے ساتھ ہمیشہ مشق سکینہ ہوتی ہے. اس کا سبب سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عباس سے ہاتھوں میں گود میں جناب سکینہ کو اٹھایا اور اب لے کے چلے. جناب سکینہ کو دور سے آتا ہوا دیکھا نا، دو جملے کہے. ایک جملہ جناب عباس کے لیے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ کے لیے کہا. عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، جاؤ مقتل کی اجازت دی، جاؤ مقتل کی اجازت دی. اور دوسرا جملہ جناب سکینہ سے کہا، سکینہ بیٹی ابھی تو سفارشی بن کے آئی ہے، جب چچا تیر کھا کے زمین کربلا پہ گرے گا نا، چچا بڑا یاد آئے گا. جب کوئی تماچے مارے گا نا، چچا بڑا یاد آئے گا، پھر چچا واپس نہیں آ سکے گا. بس حضرت گرامی یہیں سے متصل کروں گا. امام حسین نے ایک مرتبہ کہا بیٹی سکینہ مجھے بھی اجازت دو، اب میں چلتا ہوں مقتل کی طرف. کہا بابا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی شاید پانی کا کوئی آسرا ہو جائے، شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے. کہا نہیں بابا مجھے اب پانی نہیں چاہیے. چچا عباس بھی یہی کہہ کے چلے تھے کہ پانی لے کر جا رہا ہوں، اب تک نہیں لوٹے. بابا اب پانی نہیں چاہیے، اب آپ میرے ساتھ رہیے گا. کہا نہیں بیٹی جانا تو ہوگا. بس ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جلتی ریت پر آقا حسین لیٹ گئے. کہا بیٹی کچھ دیر کے لیے میرے سینے پہ سو جاؤ. آنکھیں بند کرنا تھی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کہہ رہے تھے بیٹی آپ آقا حسین کو جلدی بھیج دیجیے مقتل کی طرف. آخری جملہ جلدی بھیج دیجیے مقتل کی طرف. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کو رسول خدا یاد کر رہے، آپ چلے جائیے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا سونے کی ترتیب کیا ہوگی؟ میں آپ کہاں پہ سوؤں گی؟ آپ کے سینے پہ نیند آتی تھی. کہا بیٹی آج سے ترتیب بدل جائے گی، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا، آپ اماں کے پاس سویا کریں گے.